قرآن مجید کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر، حدیث، دعائیں، نعتیں سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں۔ لفظ اللہ کا معنی اور اشتقاق۔ اب لفظ اللہ کے متعلق سنیے۔ اللہ خاص نام ہے رب تبارک و تعالیٰ کا۔ کہا جاتا ہے کہ اسم اعظم یہی ہے، اس لیے کہ تمام عمدہ صفتوں کے ساتھ یہی ذات موصوف ہوتی ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے هو اللہ الذی الی آخر الآیہ، یعنی وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، جو چھپے کھلے کے جاننے والے ہیں، جو رحم کرنے والے مہربان ہیں۔ وہ اللہ جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، جو بادشاہ ہیں، پاک ہیں، سلامتی والے ہیں، امن دینے والے ہیں، محافظ ہیں، غلبہ والے ہیں، زبردست ہیں، بڑائی والے ہیں۔ وہ ہر شرک سے اور شرک کی چیز سے پاک ہے۔ وہ اللہ پیدا کرنے والے ہیں، بنانے والے ہیں، صورت بخشنے والے ہیں۔ اللہ کے بہترین پاکیزہ نام ہیں۔ آسمان و زمین کی تمام چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ وہ عزتوں اور حکمتوں والے ہیں۔ ان آیات میں باقی تمام نام صفاتی ہیں اور لفظ اللہ صفت ہیں۔ پس اصلی نام اللہ ہے، جیسا کہ ایک مقام پر فرمایا کہ اللہ ہی کے لیے ہیں پاکیزہ اور عمدہ نام، پس تم ان کو انہی ناموں سے پکارو۔ اور اللہ فرماتے ہیں اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، جس نام سے پکارو۔ اللہ کے پیارے پیارے اور اچھے اچھے نام ہیں۔ بخاری اور مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، ایک کم 100، جو انہیں یاد کر لے جنتی ہے۔ اللہ ہی وہ نام ہے جو سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی اور کا نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک عرب کو یہ بھی معلوم نہیں کہ اس کا اشتقاق کیا ہے، اس کا باب کیا ہے، بلکہ ایک بڑی نحویوں کی جماعت کا خیال ہے کہ یہ اسم جامد ہے اور اس کا کوئی اشتقاق ہے ہی نہیں۔ قرطبی نے علماء کی ایک بڑی جماعت کا یہ مذہب نقل کیا ہے، جن میں سے امام شافعی، امام خطابی رحمۃ اللہ علیہم وغیرہ ہیں۔ خلیل اور سیبویہ سے روایت ہے کہ الف لام اسم لازم ہے۔ امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی ایک دلیل یہ بھی دی ہے کہ یا اللہ تو کہہ سکتے ہیں، مگر یا رحمان کہتے ہوئے کسی کو نہیں سنا۔ اگر لفظ اللہ میں الف لام اصل کلمے کا نہ ہوتا تو اس پر ندا کا لفظ یا داخل نہ ہو سکتا، کیونکہ قواعد عربی کے لحاظ سے حرف ندا کا الف لام والے اسم پر داخل ہونا جائز نہیں۔ بعض لوگوں کا یہ قول بھی ہے کہ یہ مشتق ہے، اور اس پر روبہ کا ایک شعر بطور دلیل لاتے ہیں، جس میں مصدر تألہ کا بیان ہے، جس کا ماضی مضارع الہ یألہ الہتن اور تألہن ہے، جیسے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ وہ یدرک و آلہتک پڑھتے تھے۔ مراد اس سے عبادت ہے، یعنی اللہ کی عبادت کی جاتی ہے اور وہ کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کہتے ہیں بعضوں نے اس پر اس آیت سے دلیل پکڑی ہے کہ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، اور آیت میں ہے وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، یعنی وہی اللہ ہے، آسمانوں میں اور زمین میں وہی ہے، جو آسمان میں معبود ہے اور زمین میں معبود ہے۔ سیبویہ خلیل سے نقل کرتے ہیں کہ اصل میں الہٌ تھا جیسے فعال، پھر حمزہ کے بدلے الف و لام لایا گیا جیسے الناس کے، اس کی اصل اناس ہے۔ بعضوں نے کہا ہے کہ لفظ اللہ کی اصل لاہن ہے، الف لام حرف تعظیم کے طور پر لایا گیا ہے۔ سیبویہ کا بھی پسندیدہ قول یہی ہے۔ عرب شاعروں کے شعروں میں بھی یہ لفظ ملتا ہے۔ کسائی اور فرا کہتے ہیں اس کی اصل الہ تھی، حمزہ کو حذف کیا اور پہلے لام کو دوسرے میں ادغام کیا، جیسے کہ لیکنہ هو اللہ ربی میں لیکنہ انا کا لیکنہ ہوا ہے۔ چنانچہ حسن رحمہ اللہ کی قراءت میں لیکن انا ہی ہے، اور اس کا اشتقاق ولیہ سے ہے، اور اس کے معنی تحیرہ ہیں۔ ولہن عقل کے چلے جانے کو کہتے ہیں۔ عربی میں رجل والہ اور امرأۃ ولہا اور مولوحۃ اس وقت کہتے ہیں جب وہ جنگل میں بھیج دیا جائے۔ چونکہ ذات باری تعالی میں اور ان کی صفتوں کی تحقیق میں عقل حیران و پریشان ہو جاتی ہے، اس لیے اللہ کی ذات پاک کو اللہ کہا جاتا ہے۔ اس بنا پر اصل میں یہ لفظ ولہن تھا،
اور واو کو حمزہ سے بدل دیا گیا، جیسے کہ وشاحن اور وسادتن میں اشاح اور اسادہ کہتے ہیں۔ رازی کا قول ہے کہ لفظ الہت الی فلان سے مشتق ہے، جو کہ معنی میں سکنتو کے ہے، یعنی میں نے فلاں سے سکونت اور راحت حاصل کی۔ چونکہ عقل کا سکون صرف ذات باری تعالیٰ کے ذکر کی طرف ہے اور روح کی حقیقی خوشی اللہ ہی کی معرفت میں ہے، اس لیے کہ علی الاطلاق کامل وہی ہے، اللہ کے سوا کوئی اور نہیں، اسی وجہ سے اللہ کہا جاتا ہے۔ قرآن میں ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی ایمانداروں کے دل صرف اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ لاہ یلوہ سے مأخوذ ہے، جس کے معنی چھپ جانے اور حجاب کرنے کے ہیں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ الہ الفصیل سے ہے، چونکہ بندے اللہ ہی کی طرف تضرع اور زاری سے جھکتے ہیں، اللہ ہی کے دامن رحمت کا پلہ ہر حال میں تھامتے ہیں، اس لیے انہیں اللہ کہا گیا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ عرب الہ الرجل یألہ اس وقت کہتے ہیں جب کسی اچانک امر سے کوئی گھبرا اٹھے اور دوسرا اسے پناہ دے اور بچا لے۔ چونکہ تمام مخلوق کو ہر مصیبت سے نجات دینے والے اللہ سبحانہ و تعالی ہیں، اس لیے انہیں اللہ کہتے ہیں، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، یعنی وہ اللہ ہی ہے جو بچاتے ہیں اور اللہ کے بالمقابل کوئی نہیں بچایا جاتا۔ وَهُوَ مُنْعِمٌ، اور حقیقی انعام سے نوازنے والے وہ اللہ ہی ہیں۔ فرماتے ہیں تمہارے پاس جتنی نعمتیں ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں، وہی مطعم ہے، وہ کھلاتے ہیں، اور اللہ کو کوئی نہیں کھلاتا، وہی موجد ہے۔ فرماتے ہیں ہر چیز کا وجود اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ رازی کا مختار مذہب یہی ہے کہ لفظ اللہ مشتق نہیں ہے۔ خلیل سیبویہ اکثر اصولی اور فقہا کا یہی قول ہے۔ اس کی بہت سی دلیلیں بھی ہیں۔ اگر یہ مشتق ہوتا تو اس کے معنی میں بہت سے افراد کی شرکت ہوتی، حالانکہ ایسا نہیں۔ پھر اس لفظ کو موصوف بنایا جاتا ہے اور اس کی بہت ساری صفتیں آتی ہیں، جیسے رحمان، رحیم، مالک، قدوس وغیرہ، تو معلوم ہوا کہ یہ مشتق نہیں۔ قرآن میں ایک جگہ عزیز الحمید اللہ جو آیا ہے، وہاں یہ عطف بیان ہے۔ ایک دلیل اس کے مشتق نہ ہونے کی یہ بھی ہے، هل تعلم له سمیہ، یعنی اے نبی کیا آپ اس اللہ کا ہم نام بھی کوئی جانتے ہیں؟ بیان کی جاتی ہے، لیکن یہ غور طلب ہے، واللہ اعلم۔ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ لفظ عبرانی ہے، لیکن رازی فرماتے ہیں کہ مخلوق کی دو قسمیں ہیں، ایک تو وہ جو معرفت الہی کے کنارے پر پہنچ گئے، دوسرے وہ جو اللہ سے محروم ہیں، جو حیرت کی اندھیروں میں اور جہالت کی پرخار وادیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ تو عقل کو رو بیٹھے ہیں اور روحانی کمالات کو کھو بیٹھے ہیں، لیکن جو ساحل معرفت پر پہنچ چکے ہیں، جو نورانیت کے وسیع باغوں میں جا ٹھہرے ہیں، جو کبریائی اور جلال کی وسعت کا اندازہ کر چکے ہیں، وہ بھی یہاں تک پہنچ کر حیران و ششدر رہ گئے ہیں اور بارگاہ فردانیت اور دربار صمدیت میں مبہوت کھڑے رہ گئے ہیں۔ غرض ساری مخلوق اللہ کی پوری معرفت یعنی پہچان سے عاجز اور سرگشتہ و حیران ہے۔ بس یہ ان معانی کی بنا پر اس پاک ذات کا نام اللہ ہے۔ ساری مخلوق اللہ ہی کی محتاج، اللہ کے سامنے جھکنے والی اور اللہ کی تلاش کرنے والی ہے۔ اس معنی میں اللہ کو اللہ اس لیے کہتے ہیں جیسا کہ خلیل کا قول ہے، عرب محاورے میں ہر اونچی اور بلند چیز کو لاہ کہتے ہیں۔ سورج جب طلوع ہوتا ہے تب بھی وہ کہتے ہیں لاہت الشمس، چونکہ پروردگار عالم بھی سب سے بلند و بالا ہیں، اسی لیے انہیں بھی اللہ کہتے ہیں۔ اور الہ کے معنی عبادت کرنے کے اور اللہ کے معنی حکم برداری اور قربانی کرنے کے ہیں، اور اللہ کی عبادت کی جاتی ہے اور اللہ کے نام پر قربانیاں کی جاتی ہیں، اس لیے انہیں اللہ کہتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی قرات میں ہے وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ، اس کی اصل الالہ ہے، پس فا کلمے کی جگہ پر جو حمزہ ہے وہ حذف کیا گیا، پھر نفس کلمہ کا لام زائد لام سے جو تعریف کے لیے لایا گیا ہے اس سے ملا دیا گیا، اور ایک کو دوسرے میں ادغام کیا گیا تو ایک لام مشدد آ گیا اور تعظیماً اللہ کہا گیا۔ یہ تو ہے لفظ اللہ کی تفسیر۔